بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم علماء اعظام، دانشوران قوم و ملت اور میرے دینی بھائیوں، مجھے آج موضوع سونپا گیا ہے اسلام میں دارالقضاء اور دارالافتاء کے نظام سے متعلق میں آپ سے کچھ کہوں۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید قائم کروں گا، پرستاونا اور بنیادی موٹی موٹی کچھ چیزیں ذکر کروں گا تاکہ اس کی اہمیت کا ہم صحیح اندازہ لگا سکیں۔ کسی قوم کی تہذیب، سنسکرتی، اس کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے طریقے، اس کی وضاقتہ، لوگوں سے ملنے جلنے اور کٹنے کے طور طریقے، یہ اس قوم کی شناخت ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ سارے ہی مذاہب اس چیز کو اپنا امتیاز، اپنا اختصاص اور خصوصیت سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو اس کو مذہبی رنگ دیا، دین کا ایک حصہ شمار کیا ہے۔ آپ صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہیں، آپ مارکیٹ میں بھی اسلامی احکام کو فالو کریں گے۔ آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی کامل مسلمانی کا مظاہرہ کریں گے۔ اڑوس پڑوس حتیٰ کہ جانور اور کیڑے مکوڑوں تک کے احکام اسلام نے دیے ہیں۔ آپ کا ظاہر، بدن، جسم کسی سے کس طرح ملے، وہ احکام جہاں اسلام نے دیے ہیں، آپ کے دل کے جذبات کیا ہونے چاہیے، اس کے متعلق کامل رہنمائی الحمدللہ اسلام میں موجود ہے۔ اور میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی اور کے مشورے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کو اپنے رب کے حضور کل کو کھڑا رہنا ہے، جواب دینا ہے، وہ وہاں کامیاب رہے، دنیاوی سارے شعبوں میں بھی کامیابی کا ضامن اگر کوئی دستور ہے، میرے رب کا دستور ہے، میرا ایمان ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، رہنے سہنے وضاقتہ کی طرح دو پارٹیاں، دو آدمی باہم جڑیں اور آپس میں کٹیں، اس کے متعلق بھی شریعت میں دفعات، آرٹیکلز اور مستقل دستور و قوانین موجود ہیں۔ آپ ایک رشتے ازدواج میں جڑتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان میں جڑنے کے بھی احکام ہیں، اور کل کو آپ کو اچھی طرح علیحدہ ہونا ہے تو اس کے متعلق بھی شریعت رہنمائی کرتی۔ قربان جائیے، شریعت نے جہاں یہ کہا کہ آپ کو اگر نہیں جمتا تو اگلی دو راہیں ہیں آپ کے پاس، امساکم بمعروف، دستور سے جیو، حقوق ادا کر سکتے ہو تو رہو، اور دوسری جگہ قرآن اسی آگے دوسرا آپشن کہتا ہے وہ تسریحم باحسان، محبت سے، دستور کے مطابق علیحدگی کا بھی جو ہے ہم نے اصول طے کیے۔ کوئی لڑ بھیڑ کر نہیں جمع تو اس کا بھی ایک دستور ہے علیحدگی کا۔ آپ بزنس بیس کے اوپر دو پارٹیاں، دو آدمی جڑنا چاہتے ہیں تو شرکت کے بھی احکام ہیں، اور علیحدہ ہونے چاہتے ہیں تو تقسیم کے بھی احکام ہیں۔ کتاب القسمت اور کتاب الشرکت اتنے بڑے ٹاپک ہیں کہ آپ کا ایک دن نکل جائے صرف صفحہ گھمانے میں، اتنا ہوا۔
اگر میں آپس میں معاشرتی سماجی زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے جڑنے کے متعلق کون سے آداب و احکام ملحوظ رکھنے ہیں وہ بھی شریعت کہتی. اور میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس علیحدگی کے موقع کے اوپر اب وراثت وصیت وغیرہ کے متعلق علیحدگی کے کیا احکام ہیں, سپریشن کرنا ہے تو کیا احکام ہے, وہ بھی شریعت انگلی رکھ کر ہم کو ایسے ہی بتاتی ہے جیسے نماز روزے سکھاتی. ایک بات یقین جانو, ابھی ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ماشاءاللہ یہ بات کہی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر صرف نماز روزے اور عبادات و عقائد ہی شریعت کا عنوان ہے. دوسرے شعبوں کو ہم نے بحیثیت شریعت کے جانا ہی نہیں. ایک روٹین ہے, ہماری زندگی کا ایک عمل ہے, ایک روایتی چیز ہے. سماج برتتا جا رہا ہے, جبکہ میں نے آپ کو بتایا شریعت سارے ہی آپ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر پکڑ چاہتی, پابندی چاہتی. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کو کہوں, آپ ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ کی نگاہ کہاں نہ رہے اس کے متعلق کسی اور نے نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے. آپ کی زبان کیسے چلے نہ چلے اس کے متعلق آپ نے احکام دیے. یہ کسی بزرگ, کسی ولی اور کسی صحابی کا قول نہیں, میں اور آپ جسے رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے احکام دیے. کوئی بڑا آدمی اگر سید الرسول کے درجے کا لوگوں کو احکام دے تو وہ کوئی چھوٹا حکم نہیں ہو سکتا. معاشرتی ہمارے آپسی ملنے جلنے کی زندگی کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں حدیث شریف کی 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں. آدمی جب عالمیت کے آخری سٹیپ پر ہوتا ہے تو یہ 6 کتابیں پڑھتا ہے جس میں احادیث ہی احادیث ہیں, ہزاروں حدیثیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کرنے کے لیے نیت کی حدیث سے شروع کیا, چونکہ اسی پر سارا مدار ہے. بعض حضرات نے ایمان سے شروع کیا, ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں. بعضوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کو فالو کرنا, چونکہ حدیث اسی کا نام ہے, اس سے شروع کیا. قربان جائیے, ایک نہایت ہی اہم کتاب ہے ابو داؤد شریف, اور ساری 6 کتابوں میں سب سے زیادہ دینی سوجھ بوجھ جس میں بھری ہوئی ہے وہ یہ کتاب ہے. انہوں نے شروع کیا اسلامی تہذیب سے اپنی کتاب کو, آداب الخلا. انسان کے قضاء حاجت کرنے کے طور طریق بھی اس کے کلچر کا ایک حصہ ہے. مختلف دیکھ لیجئے کمیونٹیاں اور مذاہب اپنے اپنے طریقے رکھتے ہیں. انہوں نے اس ٹاپک سے اپنی بڑی کتاب شروع کر کے یہ پیغام دیا کہ نماز روزے جس درجہ حکم رکھتے ہیں شریعت میں, ایمان جس طرح شریعت کا ایک اہم حصہ ہے, نیت و اتباع سنت جس درجہ حصہ ہے, اسلامی کلچر, تہذیب, معاشرت بھی اسی درجے کا حصہ ہے. اس کو شریعت سے کاٹا نہیں جا سکتا. پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ مسلمان ہدایت پر ہے تب تک جب تک اپنی شریعت کو فالو کرے, ورنہ گمراہی ہے. اور گمراہی صرف نماز روزہ چھوڑنے میں نہیں ہے. میں اگر وراثت کی تقسیم میں گڑبڑی کرتا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ یہ گمراہی. قرآن کریم میں 2 جگہ وراثت کے احکام بڑے تفصیل سے آئے ہیں. ایک جگہ قرآن جب فارغ ہوتا ہے وراثت کے احکام بیان کر کے تو آخر میں ہمارا رب فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا. ہم نے یہ احکام اس لیے ذکر کیے کہ ان کو فالو کرو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر آپ نے ان کو فالو نہیں کیا تو آپ ایسے ہی گمراہ ہیں جیسے نماز چھوڑ کر روزے چھوڑ کر گمراہ. کیوں ہمارے رب نے اتنا ٹکڑا استعمال کیا؟ گمراہی صرف نماز روزہ چھوڑنے, زنا کرنے اور قتل کرنے میں نہیں ہے. وراثت کے احکام میں 19-20 کرنا بھی گمراہی, یہ قرآن کہتا. پھر ہمارے ان سارے شعبوں کو, گھریلو شعبے ہوں یا مارکیٹ کے شعبے ہوں, اس نے آخرت سے جوڑ دیا, جنت دوزخ سے جوڑ دیا.
میری جنت صرف نماز روزے میں نہیں ہے، وہ ہے ہی ہے شریعت کا اہم ترین حصہ، لیکن میری جنت دوزخ جڑی ہوئی ہے میرے گھر میں فیملی کے ساتھ میرا کیسا برتاؤ، اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی۔ میں ایک حدیث آپ کو شروع میں سنا چکا، اس UCC سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ UCC کے حوالے سے ہم اگر یہ سمجھیں کہ صرف رجسٹر کروانے کی وجہ سے، رجسٹریشن کی بنیاد پر مسلمان کا نکاح ہو جاتا ہے، تو چاہے گواہوں کو ملحوظ رکھا گیا ہو یا نہ رکھا گیا ہو، آپ کا نکاح ویلڈ ہے۔ یہ اس قانون کا ایک صاف پکچر ہے۔ آپ نے رجسٹر کروا دیا، معتبر گواہ رہے یا نہ رہے، سمجھو آپ کا قانونی حیثیت سے نکاح ویلڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خواتین بغیر گواہوں کے، معتبر گواہوں کے بغیر اپنا نکاح کرتی ہیں، وہ طائفہ ہے، زانیہ خاتون ہے۔ مجھے بتائیے، کیا مسلمان شریعت کے اس حکم سے اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا دنیا اس کو ویلڈ گنتی ہے لیکن میرا رب اس کو ویلڈ نہیں گنتا، ان دونوں کے درمیان میں پیدا ہونے والے بچے ثابت النسب نہیں ہیں، بغیر معتبر شرعی گواہوں کے اگر نکاح کیا گیا، ان کے درمیان کے بچے ثابت النسب نہیں ہیں، نہ بیوی کا خرچہ اس پر، نہ بچوں کا خرچہ اس پر۔ میراث ہی کے حکم کو لے لیجئے، کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کی بدسلوکی کی وجہ سے اگر کورٹ میں ایفیڈیوٹ کروا دے کہ اس بچے ہرگز محروم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اس نے اپنے اولاد کا یا اپنے وارثوں کا حق میراث سے کاٹا، اللہ جنت سے اس کا حق کاٹتے۔ یہ کسی بزرگ کا مقولہ نہیں ہے، حدیث شریف۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے ہی شعبوں کو شریعت نے دین کا رنگ دے دیا، جنت جہنم کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ پھر ایک بات شریعت آگے یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو ہم نے قانون بنائے، تمہاری عقل کی اور سوچ کی جہاں انتہا ہے وہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ میراث ہی کے احکام کو لے لیجئے، کسی کو آدھا، کسی کو پورا، کسی کو ربع، یہ احکام اللہ تعالیٰ جہاں بیان فرما رہے ہیں وہاں ایک ٹکڑا اللہ نے قرآن کریم میں یہ استعمال فرمایا، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اچھا، باپ کو دوسرے نمبر پر رکھا، بیٹا پہلے نمبر پر، اس کو اتنا اس کو اتنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے تمہارے حق میں کون زیادہ نفع بخش ہے پیدا کرنے والا جانتا ہے، تم لوگ کیا سمجھتے؟ اور کچھ نہیں تو آنکھ بند کرو اور میرے رب کا قائم کیا ہوا آرٹیکل و دستور ہے، اتنا ہی سمجھ کے عمل کر لو، فریضۃ من اللہ۔ لا تدرون یہ قرآن نے کہہ دیا، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میراث میں اس کو آدھا کیوں، اس کو کل کیوں؟ کیا سمجھا جا سکتا ہے اس چیز سے؟ قرآن کریم نے دستک دی ہے باقاعدہ ہمارے ذہن و دماغ کو کہ ٹھیک ہے بہت سارے احکام کی لیم اور حکمت اور لوجک سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اپنے رب پر چھوڑنے کی بھی۔ اور پھر اتنا بے بس ہو گیا مسلمان اپنے آپ کو شریعت کو حوالہ کر کے کہ تم زبان نہیں کھول سکتے۔ قرآن کریم نے کہا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد تمہیں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے، مومن مرد ہو یا مومن خاتون، تم کو چوائس نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیٹ۔ اور جو آدمی سرمو منحرف ہوگا، آگے پیچھے ہوگا اس اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے، وہ سب سے بڑی گمراہی میں، اوپن گمراہی میں، یہ قرآن کریم کہتا۔ میرے وضاقتہ کو، رہنے سہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آخرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جیسا دنیا میں رہے گا ویسے ہی کل کو محشر میں بھی کھڑا رہے گا، قبر میں موت کے موقع سے بھی انہی کے ساتھ رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے۔ اتنی سی چیز کا خلاصہ یہی نکلا کہ شریعت نے مسجد میں میری نماز کو، گھر میں میرے سب کے ساتھ رہنے کو، مارکیٹ میں میرے بزنس کرنے کو، لوگوں سے میرے اخلاقیات والے برتاؤ کرنے کو شریعت سے جوڑ دیا، دین سے جوڑ دیا، جنت سے جوڑ دیا اور اپنے آپ سے جوڑ دیا۔ اب اگر کسی مسلمان کو ان سارے شعبوں کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے میری بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، والدین سے میرا سلوک کیسا ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ میں کیسے رہوں، بیوی آئی تو کیا حقوق ہیں، اس کی تشنگی بجھانی ہو، اس کی پیاس ختم کرنی ہو تو اس کے لیے شریعت نے ایک پلیٹ فارم رکھا، وہ پلیٹ فارم دارالافتاء کا پلیٹ فارم ہے۔ اسلام میں دارالافتاء کا مقام کیا ہے؟ ان سب تمہید اور پرستاونا کے بعد آپ سمجھئے، ایک تو سارے احکام کو اس نے عبادت بنا دیا، جنت جہنم سے جوڑ دیا۔ یہ دارالافتاء ہے جہاں ایک مسلمان اپنا پرسنل معاملہ رکھے گا اور کہے گا کہ مجھ کو شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، میں سیل پرچیز کر رہا ہوں، یہ طریقہ شریعت میں ویلڈ ہے یا ان ویلڈ۔ الحمدللہ اتنے باریک احکام ہیں، اور حنفیت کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ علامہ شامی جیسے ذمہ دار آدمی نے کہہ دیا قیامت تک آنے والا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حنفیت کے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا نہ گیا۔ الحمدللہ ہم کو بالکل احساس کمتری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 4 سال کا سوچتا ہے، شریعت نے قیامت تک کا سوچ دیا اور دکھا دیا ہے ہم کو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ یہ دارالافتاء کا پلیٹ فارم ہے جہاں کوئی مسلمان اپنے دینی رہنمائی اور معاملات کے اندر ہدایتیں پا سکتا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے ساتھ اگر کسی پلیٹ فارم پر اپلائی ہونا ہے تو وہ ہے دارالقضاء۔ میں اپنے آپ کو حوالہ کرتا ہوں، میرا اور سامنے والے آدمی کا ڈسپیوٹ شریعت کو سونپتا ہوں، وہ جو حکم کرے باحوالہ آیات، حدیث اور فقہی آرٹیکلز کے ساتھ میں سر آنکھوں پر چڑھاؤں گا۔ عملی جامہ پہنانے کے لیے آدمی کسی پلیٹ فارم پر اپلائی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دارالقضاء۔ میں نے آپ کو بتایا شریعت نے سارے احکام کو عبادت بنایا، دارالافتاء اور دارالقضاء کے قیام کو بھی عبادت کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ عز الدین ابن عبدالسلام بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، ودوان گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اسلامی سلطنت میں سب سے زیادہ اجر جو ملتا ہے وہ امیر المومنین کو ملتا ہے، چونکہ جتنے بھی شعبے ہیں سب کا روح رواں وہی ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اجر اگر کسی کو ملتا ہے تو قاضی کو ملتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا نائب ہے اور اس کے احکام کو عملی جامہ پہناتا۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی کو ملتا ہے وہ مفتی ہے، چونکہ وہ اللہ کا ترجمان ہے۔ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ اجر کس پر ملتا ہے؟ عبادت پر۔ پتہ چلا یہ جو نظام ہے دارالافتاء اور دارالقضاء کا، یہ عبادت کا نظام ہے۔ مسلمان کی تشنگی بجھانے کے لیے اس جگہ مسلمان اپلائی ہو کر اپنی دنیاوی اخروی دونوں طرح کی کامیابیاں پا سکتا ہے۔ یہ ہے دارالافتاء اور دارالقضاء کا نظام۔ ظاہر ہے کہ مذاہب میں آپس میں رساکشی رہی ہے۔ تہذیب کی لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے، بہت جونی پرانی۔ ہر تہذیب چاہتی ہے کہ دوسروں کو ہم ڈریگن کی طرح لقمہ تر بنا لیں، اور ہوا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ اپنی تہذیب کھو کر دوسروں میں ایسے ضم ہو گئے کہ آپ پہچان نہیں پاتے کہ گورے ہیں یا اس فلاں کمیونٹی کے۔ تہذیب کی لڑائی ہمیشہ سے رہی ہے، اور ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کو ہمیشہ پرخاش رہی ہے، نہیں پسند آتا اس کو دوسری تہذیب۔ تو ظاہر ہے اب اس وقت کے جو حالات ہیں یا اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے اپنے نجی احکام جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کیے ہیں، اور یہ کہہ کر طے کیے ہیں کہ اس کے بعد اب کچھ نیا آنے والا نہیں ہے، قیامت تک یہی رہے گا،
یہ کسی کو کیسے بھائے گا؟ UCC کے پیچھے جو روح کام کر رہی ہے، چاہے ظاہر میں کچھ بھی ہو، میں قرآن کے آئینے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے لیے دوسروں سے ہٹ کر جو خصوصی احکام سارے ہی شعبوں میں اللہ اتارتا ہے، یہ نہیں بھاتا چند لوگوں کو۔ کن کو نہیں بھاتا؟ اہل علم سے آپ ربط کر لیجئے، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب دو قوموں کا خاص ذکر کیا۔ آپ پر جو بھی نیا حکم آتا ہے ان کے پیٹ میں مستقل درد ہوتا، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اختصاص و امتیاز رہے۔ واللہ یختص برحمتہ من، تم کو پوچھ کر کرے گا اللہ۔ اللہ جس کے ساتھ خاص کر دے اس کا اپنا خدائی جو ہے نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کسی کو دینا چاہے چھپر پھاڑ کے دیتا، کون ہے پوچھنے والا اس کو؟ مسلمانوں کو سارے ہی شعبوں میں اگر اس نے ہدایتیں دی ہیں تو یہ ان حضرات کی خوش قسمتی ہے، اور کوئی اگر اس کو فالو نہیں کرتا تو اس کی بدقسمتی بھی ایسے ہی طے ہے۔ اس لیے ایک بات سمجھ لیجئے، آپ اپنے تشخص، خصوصی شناخت اور مخصوص آئیڈنٹی کے ساتھ کسی ملک میں رہیں گے، یہ دو قوموں کو ہمیشہ پسند نہیں آئے گا، قرآن نے کہا۔ اور مجھے جو چیز پسند نہیں اسے میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بھی طے ہے۔ اور یہ آج کی چیز نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر اسلام سے اور اہل اسلام سے اس دن سے ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی دو روایتیں پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جن کے پاس ایمان نہیں تھا، ایسے ایک شخص نے پوچھا محمد تم کو سارے احکام دیتا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھنے اور سارے ان کے بھی احکام دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں وہ ٹھٹھا کر رہا تھا، وہ یستہزئ، ٹون مار رہا تھا کہ سارے ہی احکام دیتا ہے، کیوں اس کو ٹون مارنے کی ضرورت پڑی؟ نہیں بھاتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہ ہاں کیوں جو ہے یہ احکام دیے جاتے، فرمایا ہاں دیکھو ہمارے رسول کہتے ہیں کہ قبلہ رو جو ہے پیشاب نہیں کرنے کا، اور قبلہ کی طرف پش بھی نہیں کرنے کی، اور دانا ہاتھ استعمال نہیں کرنے کا۔ احکام بیان کر کے ایک الٹا تماچا مار دیا کہ حسن دیکھو احکام کا، اعتراض کی وہ خنزیر صفت نگاہ نہ رکھو۔ حالانکہ سلمان فارسی کوئی عربی نہیں تھے، فارس سے آئے ہوئے تھے، لیکن ایک اتنا زبردست پیغام دیا، خنزیر باغ میں بھی جائے گا تو اپنے مذاق کی چیز تلاش کرے گا، وہاں اس کو ہریالی اور پھول اچھے نہیں لگیں گے۔ آپ حسن دیکھو۔ اور اسی کے بعد روایت لے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے تمہارے والد کے درجے میں، میں تم کو ساری چیزیں سکھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام ٹوائلٹ کے بتائے، آداب الخلا۔ یہ ایک باپ کی خوبی اور کمال کہا جاوے گا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ بیت الخلا سے باہر کے بھی سارے آداب دیں، اور اندر کس طرح سے کرنا ہے اس کے بھی آداب دیں۔ یہ نقص ہے کسی مذہب کا اور کسی سماج کا کہ وہ آپ کو سارے شعبوں میں رہنمائی نہ کر سکے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اس لیے یہ فتنہ اگر اس وقت فروغ بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، تو آپ مطمئن نہ رہیے کہ کسی کے پیٹ میں آئندہ واپس چک ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ آیت ہے چک ہے پیٹ میں۔ دوسری ایک بات، آپ مومنوں میں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان دونوں میں ایک لائن کھینچی ہے قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں پر، اور وہ یہی کہ تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ کافر صرف وہ نہیں ہے جو پوری شریعت کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے جو آدھا مانے آدھا نہ مانے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ورسلہ
وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا اپنے فائدے کا جہاں ہوگا مانیں گے شریعت کو، اور جہاں ہم کو نہیں اچھا لگا یا دنیاوی مفاد آگے پیچھے نظر آیا تو نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک نیا بیچ والا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ صفت، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ قرآن انگلی رکھ کر کہتا ہے یہ سچے پکے کافر ہیں، حالانکہ آدھا قرآن مانتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے نؤمن ببعض۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ہا انتم اولا تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ یہ ہیں تمہارے آس پاس رہنے والے لوگ، تم کو ان سے بڑا پیار ہے، ان کو تم سے محبت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو پوری کتاب کو مانتے ہو۔ کیوں یہ چیز لائی گئی؟ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، پتہ چلا کہ وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے میں اگر کسی قانون کے تحت شریعت میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتا ہوں تو اس آیت کریمہ کے آئینے میں مجھے اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اولئک هم الکافرون حقا، پکا کافر ہے، قرآن کہتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، بہت مفید بات کہی۔ مجھے بھی یہ کہنے کو جی چاہتا ہے ہمارے مستورات کے ذہن بنانے چاہیے، ان میں در حقیقت یہ بات پہنچتی ہی نہیں۔ مرد تو چاہی نہ چاہی ممبر پر سے کبھی جمعہ کو سن لیتا ہے، یہ خواتین ہیں مہینوں ہو جاتے ہیں ایک بات بھی دین کی نہیں سنتی، اور یہی وہ ایموشنل پوائنٹ ہے جس کو لے کر آپ دیکھ لیجیے آج تک جتنے مدعے اٹھائے گئے انہوں کو لے کر اٹھائے گئے، انہی کو جو ہے بازیچہ اطفال اور تختہ مشق بنایا گیا۔ تو بہت ضرورت ہے ہمارے خواتین کے ذہن کو بنانے کی۔ میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں، ذاتی تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ مسلم خاتون نکاح ثانی کو اس درجہ گناؤنی نگاہ سے دیکھتی ہے گویا میرے رب نے مجھے یہ حکم بنایا کیوں۔ صرف بولنے کا رہ جاتا ہے، باقی اس کا حال بولتا ہے، زبان حال وہ کہہ ہی دیتی۔ اور بعض مرد سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے میں زنا کرتا ہوں تو اسے رضامندی ہے، لیکن بیوی بنا کر لیگلی لاتا ہوں تو پیٹ میں دکھتا ہے۔ یہ ہے ہماری خواتین کے ایمان کا تھرمومیٹر میں اس کی شرح، اس کا سٹیٹس ظاہر ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ اگر ہم لوگ رہیں گے تو پھر اس سے زیادہ بڑی مصیبت بھی متوقع آ سکتی۔ اور یاد رکھیے آپ کو خلاف اسلام طاقتیں اور اینٹی اسلام جو بھی لوبیاں ہیں وہ کبھی یہ دعوت نہیں دے گی کہ آپ اسلام چھوڑ دو۔ ان کی دعوت ہوگی اپنے مفاد کا مانو، باقی چھوڑ دو۔ انہیں پتہ ہے کہ خشخشی داڑھی اور کلین شیو دونوں برابر، ان کو پتہ ہے دونوں چیزیں برابر۔ اس لیے یہ بھی کفر ہے، جیسے کل شریعت کو چھوڑنا کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تو اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر کفر کے نام سے آنے والی دعوتی کفر نہیں ہوتی۔ میں اس جگہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کا یہ جملہ آپ کے بیچ رکھنا بہت موزون و مناسب سمجھوں گا۔ حضرت نے بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اور یو سی سی کا قانون کسی اور موقع سے اس وقت سے اس سے پہلے پیش ہوا تھا، اس وقت حضرت کے ایک بیان میں یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ قانون در حقیقت ہم لوگ اس کو دعوت ارتداد سمجھتے ہیں، مرتد ہونے کی دعوت سمجھتے ہیں۔ حضرت مفکر اسلام تھے، کوئی چھوٹے آدمی کی بات نہیں ہے۔ یہ دعوت در حقیقت ارتداد کی دعوت ہے،
اور ہم لوگ اس کو ہرگز لائٹلی مت لیں کہ ایک نکاح اور طلاق اور وراثت کی حد تک تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا اور ہم نہیں جائیں گے وہاں تو کیا ہو جائے گا. یاد رکھیے اگلی جنریشن کی مینٹالٹی یہ بنے گی کہ یہ دین و شریعت کا حصہ نہیں. ایک عرصہ جب گزرے گا تو پھر ہمارے ذہن و دماغ سے یہ چیز محو ہو جائے گی کہ یہ بھی شریعت کا کوئی حصہ. اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. میں جانوں تب مانوں گا نا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو ایمان کس سے رکھوں گا اس چیز کی. یہ بہت برا پہلو ہے اس کا. اور میرے بھائیوں, میں آخر میں اس چیز پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ میں کسی قانون ساز آدمی ہی کو گالی دیتا رہوں تو ناانصافی. مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے دیوار پر گیند ماری تھی وہ واپس آ رہی ہے. دستور ہے, آپ اللہ کا رکھو گے تو اللہ آپ کا رکھے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہاں تو ٹیک اینڈ گیو کا قانون ہے. پچھلے دنوں نکاح کو لے کر مسلمانوں میں جو بے راہ رویاں رہی, مجھے معاف کریں, علماء چیختے چلاتے رہے اسراف اور فضول خرچی حرام ہے. مسلمانوں نے یوکرین سے ناچنے والیوں کو اپنی شادیوں میں بلایا. ایسی مثالیں موجود. مردوں اور عورتوں کا بیجا اختلاط کا پلیٹ فارم شادی کا گھرانہ فراہم کرتا ہے جہاں بڑی آسانی سے مرد اور عورت مل لیتے. حرام ہے یہ. ڈول دھماکے, میوزک جس کو اسلام نے نہیں, امام غزالی فرماتے ہیں سارے ادیان میں حرام ہے یہ, اس کو میں پلیٹ فارم کے اوپر فراہم کر رہا ہوں. تو ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تو تھی ہی کہ کچھ تو ہونا. آج ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے جہاں کسی اور کے فیصلے کو دخل ہے, میرے عمل کو بھی بہت بڑا دخل ہے. میں تو اس کو سزا کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کسی حکم کا میرے بیچ میں سے اٹھا لیا جانا یہ میرے کرتوت کی سزا. وراثت میں بہنوں کو حق نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا کہ شادی کے موقع سے ہمارے باپ نے خرچ کر دیا تھا, وہ تمہاری میراث پوری ہو گئی. جبکہ یاد رکھو موت کے موقع سے انسان کی جو بھی ملکیت پراپرٹی ہوگی اس میں بہن کو بھی شریعت کا طے کردہ حصہ ملے گا جیسے بھائی کو ملے. پیٹ میں موجود بچے کے لیے بھی نکالا جاتا. ڈبل نکال کر رکھو, لڑکا ہوگا تو ڈبل مل جائے گا, سنگل ہوگا تو وہ جو سنگل ہے اس کو دے دیا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ سب میں بانٹ دیا جائے گا. طے شریعت. وراثت کے حوالے سے یو پی وغیرہ بعض جو اسٹیٹس ہیں وہاں تو حال یہ ہے, مجھے معاف کرے, خصوصی لوگ بھی نہیں دیتے. تو میں کچھ کروں گا تو اس کا بھگتان تو مجھ پر آنا. آج کوئی کر رہا ہے, میں نے تو اپنی حالت سے شریعت سے اپنا رخ موڑ دیا تھا. کوئی قانون بنا کر موڑ رہا ہے مجھ کو, میں نے تو اپنے احوال کے اعتبار سے اپنا رخ موڑ لیا تھا, اعراض کر لیا تھا. مسلمانوں کو اس موقع کے اوپر چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور استغفار کریں اور اپنے ان برے کرتوت سے باز آئیں. ورنہ یاد رکھو دوسرے شعبوں میں بھی ہماری بے راہ روی کا یہی حال رہا تو ایک دن پوری شریعت کے چھیننے کے متعلق بھی کوئی سوچ سکتا. میں ہی جس کا قدردان نہ ہوں, کوئی دنیا کیوں قدر کرے گی اس کی. نمبر 2, جیسا کہ آپ نے بتایا بہت اچھی بات تھی, مجھے اپنی شریعت میں اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ظلم نہیں کرے گا. تو میرا جہاں بھی ڈسپیوٹ پڑے مجھ کو میری شریعت سے کم یہ تو معلوم کر لینا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا اس میٹر میں کیا کہتا ہے. قرآن نے ہماری نفسیات پر انگلی رکھی ہے. میں اسی لیے قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں کہ شاید کسی کو فقہی عبارت سے اختلاف ہو. اللہ کے کلام میں کس کو بات ہو سکتی ہے؟ ہمارا رب ہماری ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے جب ان کو شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو محمد تم دیکھو گے بعض لوگ راہ موڑ لیتے ہیں.
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنا لینے کا حق ہو نا تو جھکے جھکے آتے ہیں شریعت کے پاس کہ اچھا وہاں مل رہا ہے، دینے کی بات آئے قرآن کہتا ہے۔ ان لوگوں کو جو قرآن نے لتاڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور جگہ اتنے سخت الفاظ میں اس نے کہا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ اور دل کا روگ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، نفاق۔ ام ارتابوا، یا شریعت میں ان کو شک ہے۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ پاور اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ سچا مسلمان تاب نہیں لا سکتا۔ ان کو شک ہے کہ اللہ رسول ظلم کر دیں گے ان پر، کیوں نہیں آتے شریعت میں؟ تم کو یہ شک ہے کہ شریعت کی روشنی میں جو حکم ہوگا وہ ہم پر ظلم ہو جائے گا۔ اولئک هم الظالمون، تم مقدمہ جیت بھی گئے نا، اللہ کے یہاں فہرست ظالموں میں تمہارا نام۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ بچ جاتے ہیں شریعت میں۔ اللہ تو حکم کر دینا ہے تو آپ جتنا کہیں گے پورا خالی ہونے تیار۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ شاید کسی کورٹ میں مقدمہ ہار گیا لیکن اللہ کے یہاں سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا۔ تمہاری یہی خوبی کہاں کم تھی کہ تم اپنے رب کے حضور اپلائی ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ کب پیدا ہوگا؟ ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جسے میں کھلاتا ہوں اور پلاتا ہوں وہ اس طرح سے رہے، تو اس چیز کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات کہوں گا، مسلمانوں کو اگر کسی جگہ جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط دین کا پلیٹ فارم، باقی اجتماع کی شکلیں مشکل ہیں۔ ہمارا رب اس کو بھی قرآن کریم میں کہتا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ جو تعلیمات ہیں نا، اللہ نے 5 بڑے بڑے نبیوں کا نام گنوایا ہے۔ شرع لکم من الدین، سب کو ہم نے کامن تعلیم دی تھی، ایک دین کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاؤ، تتر بتر مت ہو جاؤ۔ تم جس شریعت کی دعوت دیتے ہو نا، لوگوں کو بہت گراں گزرتا ہے۔ میں صاف ترجمہ کرتا ہوں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تم جس کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو بہت دکھتا ہے، بہت بھاری پڑتا۔ بہرحال آج کا یہ اجتماع ایک فکر کے لیے ہے، اور ذمہ دار لوگوں کو جمع کیا گیا ہے اسی لیے کہ اپنے اپنے حلقے کے اندر ہم لوگ پچھلے دنوں جو ہماری غفلتیں رہی ہیں، سستیاں رہی ہیں، ان کے تدارک اور تلافی کی کوشش کریں، اور اگلے دنوں ہماری کامیابی سوائے شریعت سے جوڑنے کے اور کہیں نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کہی گئی مجھے بہت پسند آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مرض اور دکھتی رگ بے دینی۔ اگر یہ پیدا ہو گئی تو لوگ آج دنیاوی عشق میں پڑھ کر کیا کچھ نہیں کھوتے۔ تو ایک پیارا رب اگر ہم کو کہے اور اس کا وفادار بندہ اس کے لیے قربان نہ کرے، کیسے پاسبل ہو سکتا؟ ممکن ہے؟ عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دنیا اور غیر اللہ سے بہت عشق کر کے دیکھ لیا، اس پروردگار سے بھی جڑوں جس سے جڑنا میری دنیاوی اخروی کامیابی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اجتماع کو خوب قبول فرمائے، اور امت مسلمہ میں اس بات کو لے کر بیداری پیدا کریں کہ دینداری مقدم رکھیں۔ اللہ آپ کو دنیا میں جڑنے سے منع نہیں کرتا، جڑیں، شریعت کی ایک حد ہے، رہ کر جڑیے، آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور مفتی عبدالقیوم صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ویسے میرے استاذ رہے ہیں، کتابت بہت اچھی کرتے تھے تو میں ان کے پاس سیکھنے جاتا تھا۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا اجتماع رہا، اور آپ حضرات نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ خوب برکت دے اور یہ حوصلہ سب میں منتقل فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین۔